تو آج ہر بندہ ٹینشن میں، ہر بندہ مشکلات میں، ہر بندہ بھاگ رہا ہے، محنت کر رہا ہے۔ میں اس محنت کا انکار نہیں کرتا، یہ بات ذہن میں رکھیں، شریعت میں اس کا انکار نہیں کیا، انسان کو سعی کرنے کا حکم دیا ہے، لیکن اس کے لیے ہمیں ٹینشن لینے کی ضرورت کیا ہے؟ جس طرح بندے کو موت تلاش کرتی ہے، روایات میں آتا ہے اس طرح بندے کو رزق تلاش کر لیتا ہے۔ تو جو رزق قسمت میں لکھا ہوا ہے وہ بندے کو مل کے رہے گا۔ شیخ سعدی شیرازی فرماتے ہیں ایک بندے نے ایسی ہی کوئی روایات سنی، کہنے لگا جب میں محنت ہی نہیں کروں گا تو مجھے کیسے ملے گا؟ اس نے سب کچھ چھوڑ چھاڑ دیا اور ایک غار میں جا کے بیٹھ گیا، اور غار بھی کوئی تاریخ تھی، وہاں کسی کا گزر بھی نہیں تھا۔ 2 4 5 دن گزر گیا تاکہ بے ہوشی پڑنے لگی۔ ایک قافلہ وہاں سے گزرا، غار میں انہوں نے جھانکا، دیکھا کہ ایک انسان ہے اور ادم ہویا ہے۔ انہوں نے جا کے دیکھا، غور کیا، یہ تو بھوک سے مر رہا ہے۔ انہوں نے کھانا لا کے اس کے سامنے رکھا، اس نے انکار کر دیا۔ اس نے کہا جب میں کچھ نہیں کروں گا تو وہ کیسے دے گا؟ انہوں نے کھانا بھی پیش کیا، اس نے انکار کر دیا۔ وہ بولنے کی سکت بھی نہیں ہے، یہ سمجھے کہ بیچارہ بہت زیادہ بیمار ہے، اور یہ کھانا کھانے کی سکت بھی نہیں ہے۔ کوئی نرم چیز بناؤ اس کے لیے، کوئی دلیا وغیرہ، کوئی ایسی چیز اس کے لیے انہوں نے تیار کی وہاں قافلے والوں نے، اور جا کے اس کو پیش کی۔ اس نے پھر بھی سر پھیر دیا، کہا بیچارہ اتنا مجبور ہے کہ اسے یہ بھی نہیں کھایا جاتا۔ انہوں نے زبردستی جو وہ چمچ میں ڈال کے اس کے منہ کے قریب کی، اس نے دانت بند کر دیے زور سے، کہ جب میں ہی نہیں کچھ کروں گا تو کیسے میرے مقدر کا میرے پیٹ میں پہنچے گا؟ یہ دل میں تھا، اور زور سے دانت بند کر دیے۔ شیخ سعدی شیرازی فرماتے ہیں کہ انہوں نے چمچی کے ایک کونے کو نا اس کے دانت میں جہاں سوراخ ملا وہاں ڈال کر تو زور سے انہوں نے کھولا منہ کو، اور اندر حلوہ ڈالا، اور جب منہ کے اندر حلوہ گیا تو اس کو ہنسی آ گئی، کہا مالک جو میرے مقدر کا ہے وہ مجھے مل کے رہے۔ تو یہ کہاوتیں بزرگوں نے جو بیان کی ہیں ہماری زندگی کو آسودہ بنانے کے لیے کی ہیں۔ ہم اپنے مقدر میں جو پاتے ہیں، میرے مقدر میں یا آپ کے مقدر میں جو لکھا ہوا ہے، یہ پکی بات ہے، اس سے زائد تو نہیں مل سکتا۔ اب اس کو حاصل کرنے کے لیے ہم حرام ذرائع کیوں اختیار کریں؟ ہم کام پہ جائیں درود پڑھتے ہوئے، ہم کام پہ جا رہے ہیں، کہاں سے آئے گا، کیا ہوگا، کیا اس کی ٹینشن کیا؟ ہم کام پہ جا رہے ہیں اور نبی پہ درود پڑھ رہے ہیں، بس ہم کام پہ جا رہے ہیں استغفر اللہ پڑھ رہے ہیں۔ اللہ رزق دیکھا، سورہ نور اٹھا کے دیکھیے، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا۔ تو میں نے کہا اپنے رب سے معافی مانگو، استغفار کرو، بے شک وہ معاف فرمانے والا ہے۔ پھر کیا ہوگا؟ یرسل السماء علیکم مدرارا، وہ آسمان سے موسلادھار بارش بھیجے گا۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، تم کو مال بھی دے گا، بیٹے بھی دے گا۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ، اور وہ تمہارے لیے جنتیں اور باغ بنا دے گا۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور تمہارے لیے نہریں جاری کر دے گا۔ اللہ اکبر۔ مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا، آگے فرمایا کیا ہو گیا تمہاری نظر میں اللہ کا وقار نہیں رہا؟ یعنی جس سے مانگنا ہے اس سے مانگ نہیں رہے، اور جو دیتا نہیں اس کے ہم سامنے ہاتھ پھیلا رہے ہو۔ جب سحری کا وقت ہوتا ہے نا، سحری کا وقت، تو اللہ کی رحمتیں قریب آ جاتی ہیں۔ حدیث میں آتا ہے، آواز آتی ہے، حل من مسترزقن، کوئی رزق مانگنے والا ہے میں اس کی جھولی بھر دوں۔ حل من مستغفرن، کوئی بخشش مانگنے والا ہے میں اس کے گناہ معاف کر دوں۔ تو اس وقت اللہ کی رحمتیں آواز دے رہی ہوتی ہیں کہ کوئی رزق مانگنے والا ہو تو میں اس کی جھولی بھر دوں، میں اس کی جھولی بھر دوں۔ اور پھر کیا ہوتا ہے؟ جب وہ کہہ رہا ہوتا ہے اس وقت ہم سو رہے ہوتے ہیں۔ جب آواز آ رہی ہوتی ہے، تمہیں ٹینشن ہے، بیٹی کی شادی کرنی ہے، مسئلہ ہے، جہیز نہ دیا تو بیٹی کو تانے ملیں گے، مسئلے تو ہیں اس دور میں، اس کا انکار تو نہیں ہے۔ دن رات جو توڑ لگی ہے اس کے سبب بھی ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ بھائی فیکٹری میں اوور ٹائم کیوں لگا رہے ہیں، انہیں پتا ہے کہ میں نے اپنی بہن کے ہاتھ پیلے کرنے ہیں۔ اور ہمارا معاشرہ جو ہے قرآن کو چھوڑ کے جہنم بنا ہوا ہے۔ آج بیٹے والا مطالبہ کرتا ہے کہ جو ہے مجھے یہ دیا جائے، مصیبت تو بنی ہوئی ہے، لیکن اب کیا کیا جائے؟ اس کے لیے ٹینشن موجود ہے، لیکن ہم ذرائع استعمال کرتے ہیں، اس کے لیے محنت کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، لیکن جو دینے والا ہے جب وہ پکار رہا ہے اس وقت کیوں سوئے ہوئے ہیں؟ وہ کہتا ہے کوئی رزق مانگنے والا ہے تو جھولی پھیلائے، میں اس کی جھولیاں بھر دوں گا۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ کے حضور جب بندہ طلب کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بندوں کے اٹھے ہوئے ہاتھوں میں اپنی رحمتوں کی برسات کر دیتا ہے۔ تو بات کہاں سے کہاں نکل گئی کہ انسان کو
اگر اللہ کی تقسیم پہ رضا نصیب ہو جائے تو پھر وہ سب سے بڑا حضور نے فرمایا غنی بن جائے گا. اس کے لیے زندگی کی مشکل ختم ہو جائے گی، ورنہ کروڑوں اربوں کھربوں روپے بھی ہوں لیکن اس کو تسکین قلب نصیب نہیں ہوگی. اور جب بندہ اللہ کی رضا پہ راضی ہوگا بس اس کو زندگی میں بہاریں نصیب ہو جائیں گی. میں اچھی طرح جانتا ہوں ایک شخص کو، ہمارا پیر بھائی بھی ہے، وہ بہت اعلیٰ عہدے پہ براجمان تھا لیکن اس محکمے میں حالات ایسے تھے، وہ ایسے چکر میں آ گیا کہ اس کو وہ کام چھوڑنا پڑا. اب وہ لوہے کی ڈھلائی والی بھٹی پہ کام کرتا ہے اور تقریباً 20-25 کلومیٹر کے قریب فاصلہ ہے جو سائیکل پہ آتا جاتا ہے. تو میں نے ایک دن اسے پوچھا، میں نے کہا کہ اچھی ٹھاٹ باٹ کی نوکری تھی اور آپ نے چھوڑ کے اس کو اختیار کر لیا، اب صبح جاتے ہو، آج کل سردیاں بھی ہیں، نہر کا کنارہ جہاں چل کے اسے جانا پڑتا ہے تو مشکل تو بڑی ہوتی ہوگی. کہنے لگا اس میں اللہ نے میرے لیے لذتیں ہی بڑی رکھ دی اور اللہ تعالیٰ اس کو زندگی عطا فرمائے. انسان جب اللہ کی رضا کے لیے کسی کام کا آغاز کرتا ہے اور گناہ کو چھوڑتا ہے، اللہ اس کے نیک کام کے اندر برکت ڈال دیتا ہے. کثرت اور چیز ہے، برکت اور چیز ہے. بہت سارے لوگ ہیں کثرت رکھتے ہیں لیکن برکت نہیں رکھتے، اور بہت سارے لوگ ہیں برکت کی دولت سے مالا مال ہیں اور برکت تھوڑے میں پڑ جائے تو برکت جب مالک ڈال دے تو پھر بندے کے لیے پریشانی ختم ہو جاتی ہے. اور آج ہمارے کٹھن حالات پیدا ہوئے، یہ کیوں ہوئے؟ اس کی ایک اور وجہ ہے جو آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں. امام خبیری نے اس روایت کو نقل کیا، حضور فرمایا سیاتی زمان علی امتی یفرون من العلماء والفقہاء فیبتلیہم بثلاث. میری امت پہ ایک وقت آئے گا کہ لوگ علماء اور فقہاء کی صحبت سے دور بھاگنا شروع ہو جائیں گے. فَيَبْتَلِيهِمْ بِثَلَاثٍ، تو اللہ تعالیٰ ان کو 3 طرح سے آزمائے گا. جب لوگوں کی حالت یہ ہوگی کہ اچھے لوگوں کی سنگت صحبت اختیار کرنا چھوڑ دیں گے، 3 آزمائشیں ان پہ نازل ہوں گی. پہلی آزمائش یہی جس کے لیے آج کے مضمون کا سارا رخ ہی مڑ گیا، لیکن چلو یہ بھی ضروری باتیں میں آپ کی گوش گزار کر رہا ہوں. یرفع البرکۃ من کسبہم، پہلی بات یہی کہ ان کے کسب سے، کاروبار سے، مال سے برکت اٹھا لی جائے گی. پہلی نحوست علماء کی صحبت سے دور بھاگنے کی وجہ سے ان کو جو ملے گی. دوسری نحوست، ان کے اوپر ظالم حکمران مسلط کر دیے جائیں گے. اور تیسری نحوست اور بڑی خطرناک، وَيَخْرُجُونَ مِنَ الدُّنْيَا بِغَيْرِ الْإِيمَانِ، اور دنیا سے بغیر ایمان کے اٹھ جانے کا اندیشہ ہو. اور آج دیکھ لیں، یہ بات بھی درست ہے کہ آج وہ علماء کم ہیں جن علماء کی صحبت میں بیٹھ کے اللہ کا قرب ملتا ہے. میں جوہر آباد میں گفتگو کر رہا تھا تو وہ بات کو گفتگو تھی تو ایک وکیل صاحب کہنے لگے کہ آپ جو بات کر رہے ہیں ہم اس بات کو تسلیم کر رہے ہیں، لیکن ان علماء کو کہاں سے ڈھونڈیں جن کی صحبت غنیمت ہوتی ہے اور جن کے دم سے انسان کو اللہ کا قرب ملتا ہے. آج تو گداگر اور دکاندار ہمیں مل رہے ہیں. تو میں انہیں اسے 2 لفظی جواب دیا. میں نے کہا تمہیں پتا ہے مٹھائی کس دکان سے اچھی ملتی ہے، کپڑا کس دکان سے اچھا ملتا ہے؟ سارا شہر چھوڑ کے وہاں جاتے ہو کہ نہیں؟ یہی نہیں پتا کہ دین اچھا کہاں سے ملتا ہے. حضور کی امت کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ ہے کہ قیامت تک اس امت میں اہل حق موجود رہیں گے. حضور کی امت کی جو خصوصیات ہیں ان میں سے ایک خصوصیت یہ ہے قیامت تک اس امت میں اہل حق موجود رہیں گے. گو تھوڑے رہ جائیں، لیکن چونکہ ہم شیطان کے پھندے میں آ جاتے ہیں اور کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ایک دکاندار سے دھوکہ کھا لیں اور پھر دوبارہ کہیں کہ ہم کپڑے پہنتے ہی نہیں. ایک ہوٹل سے دھوکہ کھا لیں تو کہہ لیں ہم کھانا کھاتے ہی نہیں. یہ سارے فراڈی ہوتے ہیں. ایک دکاندار سے دھوکہ کھائیں گے، دوسرے کے پاس جائیں گے، دوسرے سے دھوکہ کھائیں گے، تیسرے کے پاس جائیں گے. لیکن یہاں کیا ہوتا ہے کہ ہم کسی ایسے شخص کے پاس چلے جاتے ہیں جو دین کے نام پہ کاروبار کر رہا ہوتا ہے، اور پھر جب اس سے ہم ڈسے جاتے ہیں ہم سارے طبقے سے بدزن ہو جاتے ہیں. شاید ہم دین کو اتنی ضرورت نہیں سمجھتے جتنی کپڑے کو سمجھتے ہیں،
جتنی کھانے کو سمجھتے ہیں 100 جگہ سے بھی دھوکہ کھائیں، ہم سمجھتے ہیں کپڑا تو پہننا ہے، کوئی اور دکان تلاش کر لو۔ تو اگر دین کو بھی ضرورت سمجھا جائے 100 مرتبہ بھی دھوکہ کھاؤ، پھر بھی تلاش میں رہو، کوئی تو صاحب حق ملے گا ہی نا۔ اور پھر تم نے دھوکہ بھی تو اللہ کے نام پہ کھایا ہے نا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو غلام لمبی نمازیں پڑھتا تھا اس کو آزاد کر دیتے تھے کہ یہ لمبی نمازیں پڑھ رہا ہے۔ غلاموں کو پتہ چل گیا، جو ان کی ملک میں غلام آتے وہ لمبی لمبی نمازیں ان کے سامنے پڑھتے اور آپ ان کو آزاد کر دیتے۔ کسی نے کہا کہ تم نہیں جانتے کہ یہ دکھاوے کی نمازیں پڑھتے ہیں، یہ تمہیں دھوکہ دیتے ہیں؟ حضرت عمر فاروق نے فرمایا اللہ کے نام پہ دیتے ہیں نا، میں 100 بار یہ دھوکہ کھانے کے لیے تیار ہوں۔ تو اگر وہ لوگ جو چائے کی پیالی پہ دین بیچتے ہیں، وہ لوگ بھی منبر و محراب پہ براجمان ہیں، وہ بھی لوگ تو موجود ہیں جو تاج شاہی کو ٹھوکر بھی نہیں مارتے، بستے ہیں کچھ ایسے پراگندہ طبع لوگ بھی۔ افسوس کہ تمہیں میر سے صحبت نہیں رہی، وہ لوگ جن سے مل کے زندگی سے عشق ہو جائے آپ نے شاید نہ دیکھے ہوں مگر ایسے بھی ہیں۔ حضور نے ارشاد فرمایا خیار امتی العلماء وشرار امتی العلماء، میری امت کے بدترین لوگ بھی علماء ہیں اور میری امت کے بہترین لوگ بھی علماء ہیں۔ تو اگر بہترین لوگ امت کے تلاش کرنے ہوں تو وہ بھی اسی طبقے سے ملیں گے، وہ کسی اور جگہ سے نہیں ملیں گے۔ اور اگر بدترین لوگ وہ بھی اس طبقے میں موجود ہیں، ہم بدترین کو دیکھتے ہیں پھر اس طبقے سے بدزن ہو جائے، اور نتیجہ کیا کہ ہم آہستہ آہستہ اس جگہ پہ پہنچ جاتے ہیں کہ علماء کی صحبت سے نفرت شروع ہو گئی، جس کے نتیجے کے اندر یہ 3 مصیبتیں ہمارے اوپر نازل ہوئی۔ پہلی مصیبت یرفع البرکۃ من کسبہم، رزق سے برکت اٹھا لی گئی، اور دوسری بات کہ ظالم حکمران مسلط کر دیے گئے، اور تیسرا دنیا سے بغیر ایمان کے چلے جانے کا اندیشہ پیدا ہوا۔ اور آج ہے نہیں، لوگ بیرون ملک جانے کے لیے مرزائی لکھ رہے ہیں، کتنے لوگ ہیں ایسے۔ ایمان کا سودا کرنا تو بڑا آسان ہو گیا اس دور کے اندر، چائے کی پیالی پہ لوگ دین بیچ رہے ہیں، کیا کچھ نہیں ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضور نے توبہ توبہ، حضور نے نشاندہی کی تھی کہ آدمی صبح کو مومن ہوگا اور شام کو کافر ہوگا، یصبح مومنا ویمسی کافرا، صبح مومن ہوگا شام کو کافر ہوگا، اور پھر فرمایا شام کو مومن ہوگا صبح کو کافر ہوگا۔ لا یبقى من الاسلام الا اسمہ ولا یبقى من القرآن الا رسمہ مساجدہم عامرۃ وہی خراب من الہدی، وقت آئے گا کہ قرآن صرف رسم کے طور پہ پڑھا جائے گا، اسلام صرف نام کا رہ جائے گا، مسجدیں زیب و زینت کے لحاظ سے تو آباد ہوں گی لیکن ہدایت کے نور سے خالی ہوں گی۔ جس دور کی نشاندہی کی گئی تھی کیا وہ اب دور موجود نہیں ہے؟ امام غزالی فرماتے ہیں جس دور کی نشاندہی اللہ کے رسول نے کی ہے، آج سے صدیوں قبل امام غزالی ہوئے ہیں، فرماتے ہیں وہ میرا دور ہے۔ امام غزالی فرماتے ہیں جس دور فتنہ کی نشاندہی حضور نے کی ہے وہ میرا دور ہے، اور یہ دور جس سے ہم گزر رہے ہیں یہ دور کیسا ہے؟ آج کیا ہو رہا ہے؟ حدود اللہ کو پامال نہیں کیا جا رہا، اسمبلیوں کے غنڈے اور بدماش اللہ کی حدود کو توڑ نہیں رہے، ان کو کون روکنے والا ہے؟ نہ ممبر سے آواز اٹھ رہی ہے نہ محراب سے آواز اٹھ رہی ہے، حجرہ نشین بھی تسبیح پھیر رہے ہیں۔ حضرت تاتا گنج بخش علی اجمیری کشف الماجوب میں لکھتے ہیں کہ حضرت ابو اسحاق اسفرائینی جنگل میں گئے تو وہاں دیکھا کچھ صوفی گھاس کھا کھا کے گزارا کر رہے ہیں، گھاس کھا لیتے ہیں اللہ اللہ کرتے ہیں۔ تو امام ابو اسحاق اسفرائینی جلال میں آگے فرمایا آکلۃ الحشیش ہا ہونا انتم وامت محمد فی الفتن، تم یہاں گھاس کھاتے پھرتے ہو اور نبی کی امت فتنے میں مبتلا ہے۔ اللہ کو ایسے صوفیوں کی، ایسے تسبیح پھیرنے والوں کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو ان لوگوں کا چاہنے والا ہے جو اللہ کے نام پہ سب کچھ قربان کر دیتے ہیں اور اپنا گھر کا سارا ساسا اپنی ہتھیلی پہ سجا کے کربلا کے میدان میں آ جاتے ہیں۔ تو آج کیا ہو گیا ہوا ہے ہمیں اور ہم کس جگہ پہ کھڑے؟ یہ ایک الگ دکھ رہا ہے کہ اس مضمون کو میں چھیڑ لوں تو یہ بھی ختم ہونے پہ نہ آئے۔ آج امت جس مشکل حالات میں کھڑی ہے اور پوری دنیا کے مسلمان جہاں کھڑے ہیں آج کسی سے مخفی نہیں، اور ہمارے حکمران کیا کر رہے ہیں، اور جو ذمہ دار لوگ ہیں جن کو اسلام کے نام پہ ہم نے ووٹ دیے تھے اور اسمبلیوں میں بٹھایا تھا کہ تم اسلام کی آواز کو دبنے نہیں دینا،
وہ کیا کر رہے ہیں کس سے بھی مخفی نہیں ہے. الفاظ کے پردے میں جن سے مخاطب ہوں وہ جان گئے ہوں گے کیوں نام لیا جائے. سب کو پتا ہے کہ آج کیا ہو رہا ہے اور کیسی سودے بازی ہو رہی ہے، اور لوگ دین کو بیچ رہے ہیں، سرے منبر بیچ رہے ہیں، اپنا دین ایمان بیچا جا رہا ہے. تو یہ قرب قیامت کی نشانیاں ہیں. تو آج وہی بچے گا جو اللہ کی کتاب قرآن مجید کے ساتھ لگ جائے گا. اچھے لوگ تلاش کرے، ضرورت ہے ہماری تلاش کرنا. اگر اچھے لوگ کم ہو گئے تو ہم کہتے ہیں چلو نہیں تو نہ صحیح. یہ ہم کیسے کہہ سکتے ہیں جبکہ ہماری ضرورت ہے؟ ہم جگہ جگہ سے ڈنک کھائیں، جگہ جگہ سے ڈسے جائیں، ان اچھے لوگوں تک پہنچنے کی کوشش کریں. یہ دنیا چکی ہے اور اس کے دو پڑوں کے نیچے جو بھی آ گیا وہ کچلا جائے گا، بچے گا وہی جو کلی کے ساتھ لگ کے رہے گا. تو ہم نے اس کلی کو تلاش کرنا ہے، وہ کہاں ہے؟ ہم کہتے ہیں کوئی بات نہیں، ہم کیا کریں جی. نہیں، قیامت کے دن پوچھ کاروبار کا پتہ ہے نہیں، کہاں نفع ہے کہاں نقصان ہے، کہاں سودا دینا ہے کہاں نہیں دینا ہے، کہاں کس منڈی سے 2 نمبر مال ملتا ہے کہاں سے 1 نمبر مال ملتا ہے. ہمیں سب پتا ہے. دنیا کا سارا شعور اور فہم و ادراک ہم رکھتے ہیں، اور یہاں آ کر ہم بھولے بن جاتے ہیں. جی ہمیں کیا کریں، ہمیں تو کوئی صحیح ملا ہی نہیں گا. تم ڈھونڈو تو صحیح. ایسے لوگوں کو تلاش تو کرو، در در کی خاک تو چھانو. ایک دن وہ ملیں گے جن کے ملنے سے زندگی پیاری لگنے لگ جائے گی، جن کی قربت میں بیٹھ کے اللہ یاد آئے گا، اور جن کی صحبت تمہیں مالک کے قریب کر دے گی اور تم گناہوں سے خود بخود نفرت کرنے لگ جاؤ. تو ایسے لوگوں کو تلاش کریں، ایسے لوگوں کی قربت میں بیٹھیں. تو مضمون اور سمجھ چلا گیا اور یہ باتیں ضروری بھی تھیں. بہرحال وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنۃ زمرا، وہ لوگ جنہوں نے تقوی اختیار کیا وہ جنت کی طرف جو ہے وہ گروہوں کی شکل میں جائیں گے. یہ کون لوگ؟ جنہوں نے تقوی اختیار کیا. اللہ اکبر. اور تقوی کیا ہے؟ گناہوں سے قلبی نفرت کا نام ہے. حضرت شیخ جہانگیر سمنانی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں تقوی یہ ہے کہ نیکی کرنے کے باوجود بھی ڈرتا رہے، پتہ نہیں میری نیکی بھی قبول ہوئی ہے کہ نہیں. یہ تقوی ہے. حضرت علی المرتضیٰ فرماتے ہیں کہ اپنی عبادات پر اعتماد نہ کرنا تقوی ہے. اور حضرت عمر فاروق کا عمل ہمارے سامنے موجود ہے کہ عید کے دن رو رہے تھے، چھوٹی عید کے دن. اس نے پوچھا آج تو ہر کوئی خوش ہے اور آپ رو رہے ہیں. کہا مجھے نہیں پتا کہ میرے روزے قبول ہوئے ہیں یا کہ نہیں. اگر قبول ہوئے تو پھر میرے لیے خوشی کی بات، اور اگر قبول نہیں ہوئے تو میرے منہ پہ مارے گئے. اس لیے میں چونکہ قطعاً جانتا نہیں اس لیے رو رہا ہوں کہ پتہ نہیں میں کن لوگوں میں سے ہوں. حضرت بایزید بستامی سے کسی بڑھیا نے پوچھا تھا، حضرت ایک مسئلہ تو بتاؤ. پوچھا کیا؟ کہا میرے گدھے کی دم اچھی ہے یا آپ کی داڑھی اچھی ہے؟ آئے مجھے کوئی یہ مسئلہ پوچھ کے تو دیکھے پھر جائے کہاں. بایزید بستامی سے بڑھیا نے پوچھا آپ کی داڑھی اچھی یا میرے گدھے کی دم اچھی؟ ناراض نہیں ہوئے، بگڑے نہیں، آنکھوں سے آنسو ڈھلنے لگے. کہا تیرے سوال کا جواب فی الحال میرے پاس نہیں ہے، جب میں مر جاؤں گا تو پھر میرے پاس جواب ہوگا، پھر تو مجھے کیسے مل پائے گی. بایزید بستامی کا انتقال ہو گیا، بڑھیا کے خواب میں آئے. کہا حضرت میرا سوال اسی جگہ پہ کھڑا ہے. کہا اللہ کا شکر ہے میری داڑھی تیرے گدھے کی دم سے ہزاروں درجے بہتر ہے، چونکہ میرا خاتمہ ایمان پہ ہو گیا. تو جب تک یقین نہیں ہو جاتا کہ میں کن لوگوں میں ہوں اتنی دیر تک یہ ظاہر انسان کا اندر بے چین رہتا ہے. بڑے سخت معاملے ہیں آخرت کے. آج ہمیں نعت خواہ بھی کہہ رہے ہیں کہ مجھے دیکھ کے جہنم کو پسینہ آئے. یہ تو منہ میں طوطی بولتا ہے، جو مرضی کہتا پھرے. یہ تو کل قیامت کے دن پتا چلے گا کہ پسینہ کس کو آتا ہے. رسول کریم بھی جس جہنم سے پناہ مانگے. کبھی جنت کا تمسخر اڑایا جاتا ہے، ہو رے تو کیڑی جنت کا کرنا ہے تذکرہ، اسی جنت کا جس کو رسول اللہ ہاتھ اٹھا کے مانگتے رہے. اسی جنت کا تذکرہ کر رہے ہیں جس کے لیے حضور کا اشتیاق تھا. اسی جنت کی آرزو کر رہے ہیں جس کے لیے حضور نے فرمایا جب اللہ سے مانگو تو جنت فردوس مانگو. تو آج دلیری دی جا رہی ہے. آج پیر بیعت کرنے کے بعد جنت کا پرمٹ دے دیتا ہے. آؤ میں پیروں کے پیر کی کہانی سناؤں آپ کو. حضرت شیخ سعدی شیرازی فرماتے ہیں کہ ایک بندہ مطاف میں کنکروں کے اوپر پیشانی رکھ کے زاروں کے تار ہو رہا ہے اور کیا کہتا ہے اللہ مجھے معاف کر دے، نہیں تو قیامت کے دن اندھا اٹھانا، میں تیرا کیا تیرے بندوں کا سامنا بھی نہیں کر سکتا. اتنے درد سے روتا ہے کہ لوگ اپنی دعائیں چھوڑ کے اس کے لیے دعا کرتے ہیں. جن لوگوں نے حج کیا یا عمرہ کیا انہیں اس کا تجربہ ہوگا. کچھ لوگ اتنے درد سے روتے ہیں کہ بندہ اپنی دعائیں بھول کے ان کے لیے لگ جاتا ہے. مجھے تو
जिस साल जाना नसीब हुआ था, तो उन दिनों के अंदर फलस्तीन की जंग पूरे जोर पे थी और काबतुल्लाह की गरबी दीवार के साथ फलस्तीन के मर्दो जन लिपट के रोया करते थे। और जब वहां हमारा चक्कर आता था तो उस वक्त तोते उड़ जाते और अपनी दुआएं भूल जाती और अल्लाह की बारगाह में अर्ज करते, मालिक फलस्तीन को आजादी दे दे। ये किसी का बाप उसके सामने कटा होगा, किसी की गोद से उसका लाल छीन कर कत्ल किया होगा, किसी का भाई उसके सामने ज़बह किया होगा। ये अल्लाह की बांदियां और अल्लाह के बंदे अल्लाह के हुजूर दुखड़ा सुना रहे हैं। तो इंसान अपनी दुआएं छोड़ के उनके लिए दुआएं करने लग जाता। फिलिस्तीन की आजादी के लिए दिल तड़पता, फिर कश्मीर की तरफ, आज़रबाईजान की तरफ, काबुल किंदार की तरफ, दश्ते लैला की तरफ और किला जंगी और तोरा बोरा की तरफ और मूसल और तकरीद की तरफ और कूफा और बगदाद की तरफ इंसान का दिल जाता कि वहां क्या कुछ हो रहा है। और इंसान अपनी दुआएं छोड़ के उम्मत के लिए रोने लग जाता है। तो वो इतने दर्द से रोता है कि लोग अपनी दुआएं छोड़ के उसके लिए कहते हैं, या अल्लाह इस बेचारे को माफ कर दे। एक बंदा तो छोड़ छाड़ के खड़ा ही उसके सामने करीब खड़ा हो गया और कहता है, मालिक इसे माफ कर दे, मालिक इसे माफ कर दे। काफी देर के बाद वो शख्स जो रोता था उठ के जाने लगा। इसको तजस्सुस था कि मैं देखूं तो सही ये कौन है और उसको तसल्ली भी दूं कि अल्लाह बड़ा करीम है, तुझे माफ कर देगा। जब इसने झुक के झांक कर देखना चाहा तो चीखें निकल गई। क्यों? कि फायजा हुआ शेख अब्दुल कादिर जीलानी, ये ज़ारों के तार रोने वाला वक्त का गौस शेख अब्दुल कादिर जीलानी। हजरत सिर्री सख्ती रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जुनैद बगदादी को बुलाया। हजरत जुनैद बगदादी के वो मामू भी लगते हैं रिश्ते में और पीर भी लगते हैं। ये पीर मुरीद की कहानी सुना रहा, आज का पीर तो गारंटी दे रहा है ना। अल्लाह अकबर। हुजूर तो हजरत रबिया को भी जन्नत की बशारत दें और साथ कहें कसरत सुजूद से मेरी मदद करना। और पीर कहता तुझे परवाह ही नहीं है। आओ पीर मुरीद की कहानी सुना रहा हूं। हजरत जुनैद बगदादी फरमाते हैं, मेरे मामू ने तन्हाई में मुझे बुलाया और मुझे वसीयतें की। जब एक वसीयत की तो मेरे पांव तले से जमीन निकल गई। कहने लगे, बेटा जब मैं मर जाऊं तो मेरी कब्र बगदाद से बाहर बनाना। मैंने पूछा, हुजूर क्यों? फरमाने लगे, मेरी बदआमालियों की वजह से कहीं बगदाद की मिट्टी मेरी लाश को कबूल करने से इनकार न कर दे और मैं लोगों के सामने रुस्वा न हो जाऊं। ये हैं वो लोग तताजाफा जुनूबहुम अनिल मदाजिअ, जिनकी करवटें बिस्तरों से अलग रहती हैं, अल्लाह को खौफ और तमा में पुकारते हैं, लेकिन जिंदगी का एक एक लम्हा तकवे से इबारत है। दुनिया में तकलीफें सही। हजरत इमाम जाफर सादिक सारी जिंदगी ठंडा पानी नहीं पिया, फरमाते थे क्या खबर कि इसके हिसाब में चकरा जाऊं। और आपके मुरीदीन बैठे हुए हैं, आप भी बैठे हुए हैं, लोग बैठे हैं। कहा यार आज एक दूसरे से वादा ना कर लें। कहा क्या? कहा हम में से जो भी जन्नत में जाए वो दूसरों को साथ लेके जाए। गुलामों ने कहा, हुजूर हम आपसे वादा करें, हम तो आपके सहारे पे बैठे हुए हैं। कहा तुम नहीं जानते आखिरत के मामले बड़े सख्त हैं। ये इमाम जाफर सादिक कह रहे हैं, ये उनकी जिंदगी है। तो जरा देखिए, ये तकवा है, ये खशियत है। और ठंडे पानी से भी गुरेज कर रहे हैं। तीन चीजों का हिसाब नहीं होगा कयामत के दिन। जरूरत के वक्त खाना पीना और सतरे औरत के लिए कपड़ा लिबास और जरूरत का मकान, इन तीन चीजों का हिसाब नहीं होगा। इसके अलावा जो भी नेमत अल्लाह ने दी है, सुम्मा लतुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम, अल्लाह कुरान में कहता है हर नेमत के बारे में पूछा जाएगा। तो साहिबो, जिन लोगों ने इस बात का ख्याल रखा कि हमें पूछना है और एक एक बात का हमने जवाब देना है, ये बात दुरुस्त है कि अल्लाह अपने फजल से माफ करेगा। लेकिन सहरी के वक्त उठ के सिसकियां भरने वाला और रात शराब खाने में गुजारने वाला, क्या कयामत के दिन एक सफ में खड़े कर दिए जाएंगे? ये कैसे होगा? गरीबों का खून चूसने वाला, बेवाओं और यतीमों का माल लूटने वाला और रात की तन्हाई में उनकी मदद करने वाला, क्या एक सफ में खड़े कर दिए जाएंगे? ऐसा कैसे हो सकता है? तो साहिबो, तकवा है कि इंसान अपनी जिंदगी के एक एक कदम को बचा बचा के रखे कि मैं अल्लाह की नाराजगी से बच जाऊं। और दुनिया को उसने मुश्किलात में डाल दिया। आज कहते हैं दीन पे अमल करना बड़ा मुश्किल है। जो बंदा दीन पे अमल करना चाहता है, अल्लाह कुरान में सूरतुल आला में फरमाता है मुश्किल नहीं, हम उसके लिए आसान बना देते हैं। चलो लोगों के लिए मुश्किल ही सही, लेकिन उसने मुश्किल में ये जिंदगी काट ली। और दुनिया है भी, दुनिया सिजनुल मोमिन, मोमिन के लिए है भी कैद खाना। लेकिन जब कैद से छूटा फिर क्या हुआ? अल्लाह की रहमतें भर के उसका इस्तिकबाल कर रही हैं। फिर ग्रोहों के अंदर वो जन्नत में जाएंगे और फरिश्ते कहेंगे सलाम हो तुम्हें,
کہ تم نے زندگی اچھے ڈھب سے گزاری ہے، اب جنت میں آ جاؤ، تم اس جنت سے کوئی نکالنے والا نہیں ہے۔ اور وہ کہیں گے اللہ تیری تعریفیں اور تیری خوبیاں، تو نے جو وعدہ کیا تھا آج واقعی تو نے سچا کر دکھایا ہے۔ اور پھر جنت میں ان کو گوناگون نعمتیں دی جائیں گی، اور جنت میں مائے معین ہوگا، حوض کوثر ہوگا، سلسبیل ہوگا، کبھی وہ حوروں سے جام پیئیں گے، کبھی وہ غلمانوں سے جام پیئیں گے، لذت تو بڑی ہوگی، لیکن ایک لذت کی کہانی اللہ نے قرآن میں سنائی، ہمیں ایک وقت ایسا بھی پھر آئے گا وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، ان کا رب انہیں خود شراب طہور پلائے گا کہ تم نے میرے لیے چھوڑا، دنیا کی شراب تو نہیں پی لو، میرے دستے قدرت سے شراب پیو۔ تو وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ، نہ حوروں کے ہاتھوں سے، نہ غلمانوں کے ہاتھوں سے، نہ کسی اور کے ہاتھوں سے، وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ۔ پھر دنیا کی تکلیفیں یاد رہیں گی جب مالک شراب طہور پلا رہا ہوگا۔ تو یہ ہے زندگی، اپنی زندگی کو اس ڈھب سے گزاریں کہ آخرت کی زندگی بہتر ہو جائے جو نہ ختم ہونے والی ہے۔ کار ما آخر شدو آخر زما کار نشد، مشتخا کے ما غبارے کوچائے یار نشد، و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب